مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیف کاٹو گے نا، اگر تم نے میرے پیغمبر کی اتباع کی تو ہمیشہ کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی۔ آخرت میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بیڈ لک ہوگی بھی تمہارے ساتھ، یہ بیڈ لک دنیا میں بیڈ لک ہوگی، کیونکہ وہ یہ قانون جو ہے نا دنیا کے، وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بیڈ لک اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے، کسی سے لے کے کسی کو دے کے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر ہم قرآن کو ایسا بنا دیتے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے۔ یہ آپ نے کئی بزرگوں کا نہیں سنا کہ پہاڑوں کو اشارہ کیا پہاڑ چل پڑے، اور یہ دیوار ڈنگی تھا، ایک بزرگ سن انہوں نے اشارہ کیا تو دیوار بھی نالے ٹور پہ۔ قرآن پڑھنے سے تو یہ کچھ نہیں ہوگا، قرآن نفی کر رہا ہے اس چیز کی کہ قرآن پڑھنے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسا بنایا نہیں ہے۔ اگر قرآن ہم ایسا بنا دیتے کہ قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، یعنی نبی علیہ السلام تلاوت شروع کرتے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، تو کفار مکہ تو یہی گمان کریں گے واقعی یہ اتنا بڑا ایک کارنامہ کیا ہے پیغمبر نے، ہم اسے پیغمبر مان لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہونا تھا۔ اگر قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، او قطعت بہ الارض، یا اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی، کہتے ہیں نگاہ ماری دیا کر دیتا۔ یعنی قرآن کی آیات میں یہ اثر رکھتے ہم کہ جو بھی پڑھے، اور اسپیسیفکلی اس وقت تو نبی الاسلام کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ نبی الاسلام اس قرآن کو پڑھتے، پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، زمین پھٹ جاتی، اگر ہم اس کو بنا دیتے ایسا۔ او کلم بہ الموتى، یا قرآن پڑھنے سے مردے باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ یہی چیزیں چاہیے نا آپ کو، اور کیا چاہیے؟ اشارہ کرو پہاڑ چلنا شروع کر دیں، بلڈنگیں ادھر کی ادھر ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، دشمنوں کی طرف دیکھ کے قرآن پڑھے اور دشمنوں کی پوری فوجیں جو ہیں زمین میں دھس جائیں۔ زمین پھٹ گئی تو ظاہر ہے فوج دھس گئی، لڑائی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آج کے اس دور میں بھی اگر فوج زمین میں دھس جائے تو آپ جنگ جیت کے، اور مردے کلام کرنا شروع کر دیں تو بھائی آپ کا تو بدترین مخالف بھی آپ کو پیغمبر مان لے گا۔ تو کیا جیزس کرائسٹ کو پیغمبر مان لیا تھا یہودیوں نے؟ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے، پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے۔ تو کیا اس وقت کے یہودیوں نے اسلام قبول کیا؟ صرف 12 حواری تھے جیزس کرائسٹ کے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو مانا، باقیوں نے تو قتل کے فتوے جاری کر دیے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، ادروائز انہوں نے تو سولی دے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر مردے بھی کلام کرنا شروع کر دیتے، پھر بھی اینڈ رزلٹ یہ تھا بل للہ الامر جمیعا، تب بھی سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہونا تھا۔ ان چیزوں نے ان کی ہدایت کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہ دینا چاہے۔ اس میں کوئی جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قرآن سے یہ معجزات بھی ہو جائیں تب بھی اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا اور جسے چاہے گا گمراہ کر دے گا۔ یہ نہیں اللہ بتانا چاہ رہا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اتنے دلائل دیکھ کر بھی حق قبول نہیں کرنا نا، انہوں نے پھر بھی حق قبول نہیں کرنا تھا۔ ہاں اگر زبردستی حق قبول کروانا ہو وہ بھی ان معجزات کے ذریعے نہیں ہونا تھا، وہ پھر اللہ ہی ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے دے، تو زبردستی تو اس نے نہیں دینی جی، سیدھی سی بات ہے، وہ تو اس کا فیصلہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ تو انہوں نے اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی فرما دیا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی کب خواہش تھی کہ آپ کا چچا ابو لہب کفر کی حالت میں مرتا، لیکن دعوت دی۔ ہاں زبردستی اگر ہدایت نبی علیہ السلام دے سکتے ہوتے تو یقیناً دے دیتے، اور اگر نبی علیہ السلام کی اس خواہش کا اللہ تعالیٰ نے احترام کر کے زبردستی ابو لہب کو ہدایت دینی ہوتی تو یقیناً مل جاتی، لیکن نہیں، اللہ کے ساتھ تو کسی کی رشتہ داری نہیں، نبی کا تو رشتہ دار ہے، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اب یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر بھی یہ معجزات دیکھ کے بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ اگر یہ ان کے ہاتھوں میں معجزات بھی آ جاتے، قرآن کے ذریعے پہاڑ چلتے، زمین پھٹ جاتی، یا مردے نکل کے باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ، کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں کہ اگر اللہ تعالی زبردستی کرنا چاہتا لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، تو پھر ساری انسانیت کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا۔ مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا نا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ اور یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کائنات تو اللہ نے بنائی تھی، مخلوق تو اللہ کی تھی، اور پیچھے شیطان کے چل پڑی تو الٹیمیٹلی شیطانی طاقت جیت گئی، رحمانی طاقت ہار گئی۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں نے آزمائش کی دنیا بنائی ہے، اگر میں نے زبردستی ہدایت دینا ہوتی تو ایک شیطان کیا اربوں شیطان بھی ہوتے کسی کو گمراہی کی طرف مائل نہ کر سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے ہر انسان کی کر لیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے پا چکا ہے کہ جنت اس شخص کو ملنی ہے جس نے یہ جنت ارن کرنی ہے، اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی ہے، وقت کے پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہنا ہے۔ اے اہل ایمان، کیا تمہارے علم میں یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ ہدایت دے زبردستی تو پوری انسانیت کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا، اور کفار اس حالت میں رہیں گے کہ انہیں آئے دن کوئی نہ کوئی عذاب ملتا رہے گا، تکلیف ملتی جائے گی، بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، انہیں تکلیف پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کے بدلے میں، او تحل قریبا من دارہم، یا انہیں کوئی مصیبت ان کے گھروں میں، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ وہ پھر آخری وعدہ اللہ کا سچا آ جائے گا، انبیاء کے انکار کرنے پہ دنیا کا عذاب، یا ان پہ موت کی شکل میں آخرت کا عذاب سٹارٹ ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ وعدہ اللہ نے کس سے کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں سے بھی اور کافروں سے بھی۔ مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیف کاٹو گے نا، اگر تم نے میرے پیغمبر کی اتباع کی تو ہمیشہ کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی۔ آخرت میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بیڈ لک ہوگی بھی تمہارے ساتھ، یہ بیڈ لک دنیا میں بیڈ لک ہوگی، کیونکہ وہ یہ قانون جو ہے نا دنیا کے، وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اوپر رکھے ہوئے۔ وہ بیڈ لک اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے، کسی سے لے کے کسی کو دے کے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے بھوک سے اور خوف سے اور جان اور مال میں اور پھلوں میں نقصان سے۔ پھر دیکھیں گے کس کا ایٹیچیوڈ اہل ایمان والا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یہی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس تکلیف نے بھی
ختم ہی ہو جانا ہے. ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے, تو اس دن تو تکلیف ختم ہو جائے گی نا. کینسر کے مریض کے اوپر تکلیف اس دن تک ہے جس دن تک وہ زندہ ہے. موت اس کے لیے تکلیف کے خاتمے کا سبب ہے, اور راحت کا آغاز ہے اگر اس نے اللہ کو رسپانس کیا ہوا ہے دنیا میں, ورنہ اگلا لمحہ تو اس سے بھی برا آنے والا ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, یعنی اہل ایمان سے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کریں گے, اور جہنمیوں کو جو دھمکیاں لگائی تھی وہ بھی پوری ہوں گی.